السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے سورہ شورا کی فرسٹ 50 آیات پڑھ لی تھیں۔ نیکسٹ ہم 51 سے شروع کریں گے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بولے کچھ ڈر نہیں، ہم کو اپنے رب کی طرف پھر جانا ہے۔ ہماری یہی طمع ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہ بخش دے، اس لیے کہ ہم سب سے پہلے ایمان لائے ہیں، اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ میرے بندوں کو رات میں لے کر نکل، البتہ تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ پھر فرعون نے شہروں میں جمع کرنے والے بھیجے کہ یہ اسرائیلی تھوڑے سے لوگ ہیں اور وہ ہمیں غصہ میں لائے ہیں، اور بے شک ہم ہتھیار بند جماعت ہیں۔ پھر ہم نے ان مصریوں کو باغوں اور چشموں اور خزانوں اور عمدہ مقام سے باہر نکالا، اسی طرح کہ ہم نے وہ مصریوں کے باغ اور چشمے اور خزانے مقامات بنی اسرائیل کو میراث میں دیے۔ پھر انہوں نے اس کا سورج نکلتے وقت تعاقب کیا۔ پھر جب دونوں فوجوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو موسیٰ کے اصحاب نے کہا کہ ہم تو پکڑے گئے۔ اس نے کہا ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے شتاب راہ دکھائے گا۔ پھر ہم نے موسیٰ کو کہا اپنی لاٹھی اس سمندر کو مار، پس پار سمندر پھٹ گیا، سو پانی کا ہر ٹکڑا بڑے پہاڑ کی مانند کھڑا ہو گیا، اور ہم اس جگہ دوسروں کو لے آئے، اور ہم نے موسیٰ اور اس کے سب ساتھیوں کو نجات دی، پھر دوسروں کو غرق کر دیا۔ بے شک اس میں ایک نشانی ہے، ان مصریوں میں اکثر لوگ مومن نہ تھے، اور بے شک تیرا رب غالب وہی مہربان ہے۔ اور ان کو ابراہیم کی خبر پڑھ کر سنا، جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کیا پوجتے ہو؟ وہ بولے کہ ہم بت پوجتے ہیں، پھر سارے دن ان کے پاس لگے بیٹھے رہتے ہیں۔ کہا جب تم پکارتے ہو کیا وہ تمہاری پکار سنتے ہیں، یا تمہیں کچھ نفع پہنچاتے ہیں یا نقصان؟ بولے نہیں، پر ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے پایا۔ ابراہیم نے کہا بھلا تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ جنہیں تم پوجتے ہو، تم بھی اور تمہارے اگلے باپ دادا بھی، وہ تو میرے دشمن ہیں، مگر جہاں کا رب جس نے مجھے پیدا کیا سو وہی مجھے راہ بتاتا ہے، اور وہ مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، اور جب بیمار ہوں تو وہی مجھے چنگا کرتا ہے، اور وہ جو مجھے مارے گا پھر جلائے گا، اور وہ جس سے مجھے توقع ہے کہ انصاف کے دن میرے گناہ بخشے۔ اے رب مجھے حکم دے اور نیکوں میں ملا، اور پچھلوں میں میرا ذکر خیر جاری رکھ۔ مجھے نعمت کے باغوں کے وارثوں میں شامل کر، اور میرے باپ کو بخش دے، وہ گمراہوں میں تھا۔ اور جس دن مردے اٹھائے جائیں گے مجھے رسوا نہ کر، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے، مگر جو اللہ کے پاس بے عیب دل لے کر آئے گا، اور جنت متقیوں کے پاس لائی جائے گی، اور گمراہوں کے لیے دوزخ ظاہر کی جائے گی۔ اور ان سے کہا جائے گا جنہیں تم پوچھتے تھے وہ کہاں ہیں اللہ کے سوا؟ کیا وہ تمہاری کچھ مدد کر سکتے ہیں یا بدلہ لے سکتے ہیں؟ پھر وہ ان معبودوں اور سب گمراہوں میں اوندھے منہ گرائے جائیں گے، اور ابلیس کا تمام لشکر بھی، اور وہاں آپس میں جھگڑتے ہوئے یوں کہیں گے اللہ کی قسم ہم صریح گمراہی میں تھے، جبکہ ہم تم معبودوں کو جہان کے رب کے برابر ٹھہراتے تھے، اور ہم کو سوا ان گناہ گاروں کے اور کسی نے گمراہ نہیں کیا۔ سب ہمارا نہ کوئی سفارشی ہے اور نہ کوئی غمخوار دوست، سو کاش ہمارے لیے ایک بار پھر دنیا میں لوٹ کر جانا ہو کہ ہم ایمان والوں میں ہوں۔ اس بیان میں البتہ نشانی ہے، اور اکثر ان میں ماننے والے نہیں تھے، اور بے شک تیرا رب وہی غالب مہربان ہے۔ قوم کی نوح نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی نوح نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں؟ بے شک تمہارے لیے میں امانت دار پیغمبر ہوں، تو اللہ سے ڈر اور میرا کہا مان، اور میں اس پیغام پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت صرف جہانوں کے رب پر ہے، سو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ وہ بولے کیا ہم تجھے مانیں، حالانکہ کمینے لوگ تیرے تابع ہیں؟ بھلا مجھ کو اس کے معلوم کرنے سے کچھ کیا غرض جو وہ پیشہ کرتے رہے ہیں، اور ان کا حساب پوچھنا صرف میرے رب ہی کا کام ہے اگر تم سمجھو، اور میں مومنوں کو نکال نہیں سکتا، میں تو صرف کھول کر سنانے والا ہوں۔ بولے اے نوح اگر تو باز نہ آیا تو پتھروں سے مارا جائے گا۔ بولا اے رب میری قوم نے مجھے جھٹلایا،
تو میرے اور ان کے درمیان ایک قطعی فیصلہ کر اور مجھے اور میرے ساتھیوں کو جو مومن ہے نجات دے۔ پھر ہم نے اسے اس کے ساتھیوں کو بھرپور کشتی میں بچایا، پھر اس کے بعد ان باقیوں کو ڈبو دیا۔ بے شک اس بیان میں البتہ نشانی ہے اور ان میں بہت لوگ ماننے والے نہیں تھے، اور بے شک تیرا رب وہی غالب مہربان ہے۔ عاد نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی ہود نے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار پیغمبر ہوں، سو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، اور میں اس پر تم سے کچھ مزدوری نہیں مانگتا، میری مزدوری صرف جہان کے رب پر ہے۔ کیا تم ہر ٹیلے پر کھیلنے کو ایک نشان بناتے ہو اور ایسے استوار محل بناتے ہو کہ گویا تم ہمیشہ ہی رہو گے، اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو ظلم سے پنجہ مارتے ہو؟ سو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، اور اس رشتے جس نے تم کو ان چیزوں سے مدد دی جو ہم جانتے ہیں، مدد کی تمہاری چوپایوں اور بیٹوں سے اور باغوں اور چشموں سے۔ بے شک میں تمہاری نسبت ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ وہ بولے، خواہ تو نصیحت کرے یا نصیحت کرنے والوں میں سے نہ ہو، ہمارے لیے سب برابر ہے۔ یہ نصیحت دینا اور کچھ نہیں اور اگلوں کی عادت ہے، اور ہم پر عذاب نہ آئے گا۔ بس انہوں نے اسے جھٹلایا تو ہم نے انہیں ہلاک کیا۔ بے شک اس بیان میں نشانی ہے اور ان میں بہت سے لوگ ماننے والے نہیں تھے، اور بے شک تیرا رب البتہ وہی غالب مہربان ہے۔ سمود نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی صالح نے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار پیغمبر ہوں، سو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، اور میں اس پر کچھ مزدوری نہیں مانگتا، میری مزدوری صرف جہان کے رب پر ہے۔ کیا تم ان چیزوں میں جو یہاں ہیں نہ ڈر چھوڑ دیے جاؤ گے، باغوں اور چشموں میں اور کھیتوں اور کھجوروں میں جن کے گھابے نازک ہیں، اور تم پہاڑوں میں تکلف سے گھر تراشتے ہو؟ سو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، اور بے باک لوگوں کا حکم نہ مانو جو زمین میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ بولے، سوائے اس کے نہیں کہ تجھ پر تو نے کسی نے جادو کیا ہے، تو بھی ہماری مانند ایک آدمی ہے، سو اگر تو سچا ہے تو کوئی نشان لا۔ کیا یہ اونٹنی ہے؟ کہا، یہ اونٹنی ہے پانی پینے کی، ایک باری اس کی ہے اور ایک مقرر دن کی باری تمہارے لیے ہے، اور اس کو تم بری طرح ہاتھ نہ لگانا کہ ایک بڑے دن کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ پھر انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، پھر پچھتاتے رہ گئے، سو انہیں عذاب نے آ پکڑا۔ بے شک ایمان بیان میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ماننے والے نہیں تھے۔ بے شک تیرا رب وہی غالب مہربان ہے۔ قوم لوط نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی لوط نے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر ہوں، سو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، اور میں اس پر تم سے کچھ مزدوری نہیں مانگتا، میری مزدوری تو صرف جہانوں کے رب پر ہے۔ کیا تم جہانوں کے مردوں پر دوڑتے ہو اور اپنی بیویوں کو جو تمہارے رب نے تمہارے لیے مردوں پر دوڑتے ہو اور اپنی بیویوں کو جو تمہارے رب نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں چھوڑتے ہو؟ بات یہ ہے کہ تم ایسے لوگ ہو کہ حد سے باہر نکل گئے ہو۔ بولے، اے لوط، اگر تو باز نہ آیا تو ضرور جلا وطن کیا جائے گا۔ کہا، بے شک میں تمہارے افعال کا دشمن ہوں، اسے اے رب جو یہ کرتے ہیں اس کے وبال سے مجھے اور میرے گھر والوں کو بچا۔ پھر ہم نے اسے اور اس کے سب گھر والوں کو نجات دی، مگر ایک بھڑیا کے باقی رہنے والوں میں رہی بڑھیا، اور ہم نے اوروں کو ہلاک کیا اور ان میں ایک میਂہ برسایا، سو ان ڈرائے ہوئوں کا کیا برا میंہ تھا۔ بے شک اس بیان میں نشانی ہے، ان میں اکثر ماننے والے نہیں، اور بے شک تیرا رب وہی غالب اور مہربان ہے۔ بن کے رہنے والوں نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے شعیب نے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے امانت دار پیغمبر ہوں، سو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، اور میں اس پر تم سے کچھ مزدوری نہیں مانگتا، میری مزدوری تو صرف جہانوں کے رب پر ہے۔ پیمانہ پورا بھرو اور نقصان دینے والے نہ بنو، اور سیدھے ترازو سے تولو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، اور زمین میں فساد کرتے نہ پھرو، اور اس سے ڈرو جس نے تمہیں اور اگلی مخلوقات کو پیدا کیا۔ بولے، سوا اس کے نہیں کہ تجھ پر تو کسی نے جادو کیا ہے اور تو
ہماری مانند ایک آدمی ہے اور ہمارے خیال میں تو جھوٹا ہے، سو اگر تو سچا ہے تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے۔ بولا میرا رب خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ پھر انہوں نے اسے جھٹلایا، تب صاحبان کے دن کے عذاب نے انہیں آ پکڑا۔ بے شک وہ بڑے دن کا عذاب تھا۔ بے شک اس بیان میں نشانی ہے اور ان میں اکثر لوگ ماننے والے نہیں تھے۔ بے شک تیرا رب وہی غالب مہربان ہے، اور بے شک یہ قرآن جہانوں کے رب کا اتارا ہوا ہے۔ اسے روح الامین نے اتارا پھر تیرے دل پر تاکہ تو ڈرانے والوں میں ہو جائے، فصیح عربی زبان میں، اور بے شک یہ قرآن اگلے پیغمبروں کی کتابوں میں مذکور ہے۔ کیا ان اہل مکہ کے لیے یہ نشانی کافی نہیں کہ اس قرآن کو علماء بنی اسرائیل جانتے ہیں، اور اگر ہم اس قرآن کو کسی عجمی شخص پر نازل کرتے پھر اس کو عربیوں کے سامنے پڑھتا تو یہ اس پر بھی مان نہ لاتے۔ اس طرح کا انکار ہم نے مجرموں کے دلوں میں جما رکھا ہے، وہ قرآن کو نہ مانیں گے یہاں تک کہ دکھ کی مار دیکھیں، پھر وہ ان پر ناگہاں آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ پھر کہیں کیا ہمیں مہلت مل سکتی ہے؟ پھر کیا کہا وہ ہمارے عذاب جلد چاہتے ہیں؟ بھلا دیکھ تو اگر اور چند برس ہم انہیں بہرہ مند رکھیں، پھر ان کے پاس آفت آ جائے جس کا ان سے وعدہ تھا، تو ان کا چند برس بہرہ مند ہونا ان کے کیا کام آئے گا؟ اور ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا کہ اس کے ڈرانے والے نہ آئے ہوں نصیحت دینے کے لیے، ہم ظالم نہیں۔ اور اس قرآن کو شیطان نے نہیں اتارا، اور انہیں لائق نہیں کہ قرآن اتاریں، وہ ایسا اتارنے کی قدرت نہیں رکھتے۔ بے شک وہ تو قرآن سننے سے بھی دور کیے گئے ہیں۔ بس تو اے محمد اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو نہ پکار کہ تو بھی عذاب میں گرفتار نہ کیا جائے، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرا، اور جو مسلمان تیرے تابع ہیں ان کے لیے اپنے بازو نیچے رکھ۔ پھر اگر وہ تیری نافرمانی کرے تو کہہ دے کہ میں تمہارے کاموں سے بے تعلق ہوں۔ اس غالب مہربان پر بھروسہ رکھ جو تجھے اٹھتے وقت دیکھتا ہے اور نمازیوں میں تیرا پھرنا دیکھتا ہے۔ بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس شخص پر اترتے ہیں؟ وہ ہر جھوٹے گناہ گار پر اترتے ہیں۔ سنی ہوئی بات لا ڈالتے ہیں اور بہت ان میں جھوٹے ہیں، اور شاعروں کی بات وہی مانتے ہیں جو گمراہ ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ وہ شاعر ہر میدان میں سر مارتے ہیں اور وہ باتیں کہتے ہیں جو نہیں کرتے، مگر وہ شاعر جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا اور بعض ظلم سہنے کے بدلہ لیا، اور ان کی شاعری میں مذائقہ نہیں، اور عنقریب ظالموں کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس کروٹ پر الٹتے ہیں۔